السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدے کے سبق میں سبق نمبر 16، جیسے کہ ہم سبق نمبر 16 مدات تختی نمبر 16 ہم پچھلے تقریباً 3 کلاسز سے مدات کی جو تختی ہے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام مدات کا، یعنی کہ مد متصل، مد منفصل اور ہم نے مد لازم کو پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے مد متصل کو پڑھا، اس کے بعد ہم نے مد منفصل اور اس کے بعد ہم نے پڑھا مد لازم کو۔ آج ہم جس مد کے بارے میں پڑھیں گے وہ پڑھیں گے مد عارض۔ آج ہم جس کو پڑھیں گے، آج ہم پڑھیں گے مد عارض۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدات کے معنی ہوتے ہیں کھینچنا اور دراز کرنے کے، مد کے معنی ہوتے ہیں کھینچنے اور دراز کرنے کے۔ تو انشاءاللہ ہم نے پہلے 3 کلاسوں میں مد متصل، پھر مد منفصل اور مد لازم کو سیکھا۔ چند باتیں میں آپ کو دوبارہ رپیٹ کرنے کا، دوبارہ حدر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تمام باتیں اور تمام مدات کی جو الگ الگ اس کے جو ہیں باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں، الگ الگ جو علامات ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں، آپ لوگوں کے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں۔ تو اس لیے میں ایک بات کو کئی دفعہ آپ کے ساتھ دہراتی ہوں، حدر کرتی ہوں۔ تو ہم جلدی جو ہیں، جو ہم نے پہلے 3 کلاسز پڑھی ہیں، ہم جلدی ان تینوں کو رپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے اور آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا مد متصل۔ مد متصل پڑھی ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں، اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اسی لفظ میں یا اسی کلمے میں آ جائے تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اور حمزہ کون سا؟ جو حمزہ اپنی حالت میں یا اپنی شکل میں ہو، یا جس کا سرا اگر آپ کو اپنی حالت اور اپنی شکل میں نہ سمجھ میں آئے تو جس کا سرا عین کی طرح ہوتا ہے وہ والا حمزہ اگر اسی لفظ اور اسی کلمے میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا مد منفصل۔ اگر حروف مدہ کے بعد، جیسا کہ ہم نے پڑھا حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے کسی بھی لفظ پر زبر ہوگا تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ پر پیش ہوا تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے کسی بھی لفظ کے نیچے زیر ہوگا تو یا مدہ۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو یا اسی لفظ میں ہو تو مد متصل، اور اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اور حمزہ کون سا؟ جو الف کی شکل میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر خالی ہے تو الف ہے، اگر اس کے اوپر کسی قسم کی اعراب آ جائے یا زبر زیر پیش یا کوئی بھی آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے یا دوسرے الفاظ میں آئے تو وہاں پر مد منفصل ہوگی۔ جیسے ہم نے یہ اسی کلمے میں آیا تھا، یہ بھی اسی کلمے میں آیا تھا، یہ ایک لفظ ہے، یہ بھی 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 ایک لفظ ہے، حمزہ اسی کلمے میں تھا اور حمزہ کا سرا عین کی طرح تھا۔ اب ہم نے پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو بما انزل، بما حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے، بما ایک لفظ تھا اور انزل دوسرا لفظ تھا۔ اب اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ مد لازم، ہم نے پڑھا مد لازم کو۔ تو ہم نے پڑھا اگر حروف مدہ کے بعد مشدد حروف آ جائے، اگر حروف مدہ کے بعد مشدد حروف آ جائے تو وہاں پر مد لازم ہوگی۔ ہم نے کیا پڑھا کہ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید والا لفظ آ جائے، یعنی کہ 3 دندانی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس لفظ پر تشدید ہو 3 دندانی شکل کو، جب ہم نے تشدید کی تختی پڑھی تو آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ 3 دندانی شکل کو تشدید کہتے ہیں، جس کے 3 دندانے بنے ہوتے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں، اور جس لفظ پر تشدید ہو اسے مشدد حروف کہتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید آ جائے، جہاں پر حروف مدہ کے بعد اگلا لفظ تشدید والا ہو تو وہاں پر مد لازم ہوگی، وہاں پر مد لازم ہوگی۔ تو آج ہم جس مد کے بارے میں پڑھیں گے وہ ہے مد عارض۔
تو ہم انشاءاللہ مد عارض کو سمجھیں گے۔ مد عارض کا جو تعلق ہوتا ہے وہ وقف سے ہوتا ہے۔ وقف یعنی کہ وقف 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مد عارض کا جو ہے تعلق ہے یا مد عارض کے ہونے کے لیے وہ ہے کہ کہاں پر مد عارض ہوگی، جہاں پر وقف ہوگا، اور وقف کی 3 علامات ہیں۔ یہاں پر آیت ختم ہو رہی ہے، اس کو بھی وقف کہتے ہیں۔ یہاں پھر وقف کی علامات جیسے طا، جیم، زا، میم، یا پھر جو وقف کی علامات ہوتی ہیں وہ حروف مدہ کے بعد اگر حروف مدہ کے بعد اگر آیت کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مد عارض کے لیے مد عارض کا تعلق ہے آیت کے ختم ہونے پر، اس کا تعلق ہے وقف ہونے سے۔ تو وقف کسے، جیسے آیت ختم ہوگی تو وقف ہوگا، یا پھر جہاں پر وقف کی علامات ہوں گی وہاں پر وقف ہوگا، اور جہاں پر انسان کا سانس ٹوٹ جائے تو وہاں پر بھی وقف ہوتا ہے۔ جہاں پر انسان کا سانس ٹوٹ جائے تو وہاں پر بھی وقف ہوگا۔ تو اب ان کو کہتے ہیں کہ مد عارض، یعنی کہ عارضی مد تھی نہیں لیکن ہم نے وقف کیا تو وہاں پر جو مد ہوگی اس کو مد عارض یعنی کہ عارضی طور پر عارضی مد ہوگی۔ مد کا مطلب مد نہیں تھی لیکن ہم نے وقف کر دیا تو وہاں پر ہوگی مد عارض۔ مد عارض اگر کسی لفظ میں حروف مدہ کے بعد ایسا سکون آ جائے، مطلب حروف مدہ کے بعد ایسا سکون آ جائے جو ہمارا یا تو وقف آیت ختم ہونے پہ ہو، یا پھر ہمارا جو وقف کی علامات ہیں جیسے طا ہے، جیم ہے، دال وہ ہے، یہ جو وقف کی علامات ہوتی ہیں یہ ان میں سے کوئی علامت ہے، یا پھر ہمارا سانس ٹوٹ جائے، حروف کے مدہ کے بعد ایسا سکون وقف آ جائے تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ تو مد عارض کی جو وہ ہے تعداد ہے، اس کو کتنے الف کھینچنا ہے، اس کو ہم 2 سے 1 الف مطلب یا 2 الف کی مقدار یا 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن مد عارض جو ہے اس میں طول کرنا جو ہے وہ افضل ہے، یعنی کہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا اس کو افضل ہے۔ مد عارض جو ہے اس کو ضعیف مد کہا گیا ہے، اور سب سے قوی مد جو ہے قوت والی یعنی کہ قوی مد جو ہے وہ مد لازم کو کہا گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہم مد عارض کی چند مثالیں پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں، مطلب عارضی طور کا سکون ہو۔ اب انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کو مثالوں سے سمجھاتی ہوں تو پھر آپ لوگوں کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے گی، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں بہت خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ میں سوال کرتی ہوں اس علم کا جو مجھے نفع دے، اس عمل کا جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس رزق کا سوال کرتی ہوں جو پاک اور طیب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے بتایا تھا کہ مد عارض کا تعلق ہے سکون سے، مطلب جہاں پر عارضی مطلب جہاں پر سکون ہو رہا ہو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ جیسے لفظ ہے یتساءلون، دیکھیں ہم نے نون کو ساکن کر دیا نا، سکون مطلب زبر تھا لیکن ہم نے اس کو ساکن کر دیا، اس کو سکون دے دیا نون کو، تو یہاں پر کیا ہوگا، مد عارض ہوگا، عارضی طور پہ مد ہے۔ یہ ایک آیت آ رہی ہے نا، تو حروف مدہ کے بعد سکون، آیت ختم ہو رہی ہے مطلب سکون، یتساءلون مطلب حروف مدہ کے بعد سکون عارض ہو، سکون ہو تو اسے مد عارض کہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے لفظ ہے ولضا، جیسے سورۃ الفاتحہ میں ہے لفظ ولضالین، دیکھیں ولضالین، یا مدد یا ساکن سے پہلے لام کے نیچے زیر، اور یہ نون، اس کو نون کے اوپر زبر تھا تو ہم نے اس کو سکون دیا نا، مطلب اس کو آیت ہم نے ختم کی، آیت یہاں پر ختم ہو رہی تھی تو ہم نے پڑھا وَلَضَّالِّينَ۔ اسی طرح حروف مدہ کے بعد سکون، اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو اسے بھی وہاں پر بھی مد عارض ہوگی، جیسے لَضَّالُّونَ،
سانس ٹوٹ گیا نا، نا تھا، لضالون نہ تھا تو ہم نے نا نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے نون کو جو ہے وہ سکون ساکن کر دیا. ساکن جیسے دا جیسی شکل کو جزم کہتے ہیں، اور جس پر جزم ہو وہ ساکن حروف کہلاتا ہے. تو اب ہم نے اس کو ساکن کر دیا، لضالون. انشاءاللہ اس کی مثالیں اور بھی ہیں، میں آپ کی نظر چند مثالیں کرتی ہوں. جیسے ہم روزمرہ میں جیسے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو آپ سورۃ الفاتحہ کو بھی سامنے رکھیں تو آپ کو جو ہے اس کی جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. جیسے الحمدللہ رب العالمین، نا تھا نا، لفظ تھا نا. تو اب ہم نے یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر، اب ہم نے اس کو سکون دیا، مطلب آیت ختم ہوئی تو ہم نے اس کو ساکن کر دیا. تو ہم نے اس کو پڑھا الحمدللہ رب العالمین، نہیں نہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے نہیں پڑھا نا. تو اب دیکھیں الرحمن الرحیم، دیکھیں یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر، تو یہاں پر یا مدہ ہو گیا، اس کو ساکن کیا، میم کو سکون دیا، تو یہاں پر بھی مد عارض. جیسے مالکی یوم الدین، یہ دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر، یہاں پر بھی مد عارض. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر، اہدنا الصراط المستقیم، ماں تو نہیں پڑھا نا، تو مستقیم صراط الذین ایسے تو نہیں پڑھا نا، اس کو ہم نے سکون دیا، ساکن کر دیا. تو اس سے اس کو جو یہ جو مد ہے یہ ہم نے سکون کیا، تو اس کو مد عارض کہیں گے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.